جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں تو اس پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دجال کہاں ہے؟ مومن طاہر صاحب اگر آپ سے میں درخواست کروں. بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اگر ظاہر ہو چکے ہیں تو یقیناً دجال بھی ظاہر ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دجال کے بارے میں ان علماء نے ان کے دماغوں میں ایسی خرافاتی مخلوق کا تصور ڈالا ہوا ہے کہ ان کو اصل دجال نظر نہیں آتا اور ایک خرافاتی مخلوق قسم کا دجال کا انتظار کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بعض علامات بتائی ہیں، اور سب سے بڑی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ آدم سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا میں، اور فرمایا کہ ہر نبی اپنی قوم کو اس کے بارے میں ڈراتا آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے. دجال کا آپ حدیث میں ذکر پڑھ لیں، اتنی بار ہے کہ شاید کسی اور چیز کا اتنی بار ذکر نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ میں کیوں بار بار یہ بات بتا رہا ہوں. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے وہ الفاظ پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے کہ کوئی خامخواہ خرافاتی قسم کا دجال نہ سمجھ لینا، میری بات کو اچھی طرح سمجھو. حضور فرماتے ہیں انما احدثکم ھذا لتعقلوہ، میں تمہیں بار بار اس کے بارے میں بتا رہا ہوں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ لو میں کیا کہہ رہا ہوں. وَلِتَفْقَهُوهُ اور لِتَفْهَمُوهُ اور اس کا اچھی طرح فہم و ادراک کر لو. وَتَفْقَهُوهُ اور اس کی اچھی طرح سمجھ لو. وَتَوُوهُ اور اچھی طرح سمجھ لو. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لفظ ایسے استعمال کیے جن کا سب کا مطلب یہ ہے کہ عقل استعمال کر کے سمجھو وہ کیا چیز ہے. ذہنوں میں کوئی خرافاتی تصور نہ باندھ لو. میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں، اگر تم ان نشانیوں کو اچھی طرح سمجھ لو گے تو اس دجال کو بھی پہچان لو گے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں اس کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں اشارے فرمائے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لغت میں دجال کے کیا معنی ہیں. لغت میں دجال کے بارے میں لکھا ہے کہ دجال اصل میں مبالغہ کا صیغہ ہے دجل سے. دجلہ کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کذبہ، جھوٹ بولا. تو دجال کا مطلب ہوا بہت بڑا جھوٹا، اور اس کا ایک مطلب تلبیس کرنا بھی ہے، جال سازی کرنا، اور ایک مطلب اس کا آگ لگانا، احرقہ، اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قطع نواحی الارض، کہ دنیا کے کونے کونے میں جانے والا. دجال کا مطلب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پھر آئے گا، ساری دنیا میں پھیل جائے گا. اور ایک اس کا مطلب دجال سے ہے، دجال جیم کی شد کے بغیر. دجال کہتے ہیں نجاست کو، گوبر کو. تو دجال کا مطلب ہے جو نجاست پھیلانے والا، برائیاں پھیلانے والا، منکرات دنیا میں پھیلانے والا. تو یہ دجال کا لفظی معنی ہے. لیکن ایک اور معنی دجال کا ہے جو ہمیں دجال کی حقیقت کو اور واضح کرتا ہے، اور وہ ہے الدجال الفرقۃ العظیمۃ. دجال کو کوئی ایک مخلوق نہیں ہے کوئی خرافاتی قسم کی، بلکہ لغت میں لکھا ہے الفرقۃ العظیمۃ. دجال کہتے ہیں ایک بہت بڑے گروہ کو جو بڑا طاقتور ہو، بڑی کثرت تعداد رکھتا ہو. یہ معنی میں نے سہا سے اور القاموس المحیط 2 لغت کی کتابیں ان سے بیان کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، تو کیا قرآن شریف میں اس کے بارے میں اشارہ ہے؟ ہاں، قرآن شریف اس کے بارے میں فرماتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ جو دجال قوم ہے، یہ گروہ عظیم جو ہے، اس نے ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے. اور وہ فتنہ یہ ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے زمین و آسمان گر جائیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اور فتنہ انہوں نے کیا کھڑا کیا ہے کہ اللہ کا ایک بیٹا انہوں نے بنا لیا ہے. تو اس میں قرآن شریف نے اشارہ کر دیا کہ دجال سے مراد کون سی قوم ہے. مومن صاحب ایک گزارش ہے، وہ پھر عموماً ہمارے ناظرین بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ حوالہ بتا دیں کون سی آیت کہاں سے ہے. میں نے اس وقت نوٹ نہیں کی، سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، میں تھوڑی دیر میں بتا دوں گا. اب ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی حدیث کی طرف. جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے پیش کی تھی وہ کنز العمال کی تھی اور مسلم کی تھی.
اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث کی طرف چلتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی بے شمار علامات بیان کی ہیں. میں صرف 3 موٹی موٹی علامات بیان کروں گا جس سے پتہ لگ جائے گا کہ دجال کون ہے اور ظاہر ہو چکا ہے یا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دجال کے فتنے سے بچنا ہو وہ سورہ کہف کی پہلی اور آخری آیات پڑھے. اب سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے ہیں کہ اس قوم کو ڈرائیں جنہوں نے خدا کا بیٹا بنا لیا ہے، اور یہ اتنا بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی بڑی ہے. کبرت کلمتن مبالغہ کا صیغہ ہے اور عربی دان جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر فرماتا ہے ان یقولون الا کذبا، وہ واقعی صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دجال قوم کا عقیدہ کیا ہوگا کہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا کے بیٹے کا عقیدہ دنیا میں پھیلانے والی قوم ہوگی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایک اور نشانی بتاتے ہیں، فرماتے ہیں آور العین الیمنا، کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا. اب اسلام میں دین میں دائیں طرف جو ہے برکت، خدا، روحانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے، دین کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دین کی آنکھ، روحانیت کی آنکھ بالکل کام نہیں کرے گی، لیکن جو دنیا کی آنکھ ہے وہ بہت تیز ہوگی، دنیا میں وہ بہت آگے نکل جائیں گے. اور یہی چیز سورہ کہف کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہوئی ہے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ ان کی ساری کوشش، ساری جد و جہد وہ دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے، دنیا میں ترقی کرنے میں لگی ہے، دنیا کی ایجادات کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی صنعت کاری کر رہے ہیں، کمال ہے ان کو صنعت کاری میں حاصل. یہ دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تیسری فرمائی کہ اس کا ایک دجال کا ایک گدھا ہوگا. اب یہ دجال کے گدھے والی نشانی اتنی آسان ہے پہلی 2 نشانیوں کی طرح بھی، کہ جو دجال کے گدھے کو پہچان لے اس دجال کو پہچانا اس کے لیے بڑا آسان ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گدھا آگ کھائے گا، اس کے گدھا دھواں چھوڑے گا، اس کے گدھے کے کان کے درمیان 70 بازو 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اور فرمایا کہ اس کے اندر لوگ بیٹھیں گے، اس کے پیٹ میں بیٹھیں گے. فرمایا اس کے پیٹ میں کھڑکیاں ہوں گی. فرمایا وہ چلنے سے پہلے اور رکنے سے پہلے اعلان کرے گا کہ میں اب چلنے لگا ہوں، میں رکنے لگا ہوں. فرمایا کہ وہ سمندر میں چلے گا اور اس کے گھٹنے تک، بلکہ گٹے تک، ٹخنے تک پانی ہوگا. اور اگر فضا میں جائے گا تو بادلوں کے اوپر چلا جائے گا. اب یہ دجال کی گدھے کی نشانیاں ہیں. اور ایک اور نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک قدم مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی یہاں سے اڑے گا اور ادھر جا کے لینڈ کرے گا. اب اتنی واضح نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. اب ہمارے دجال کا گدھا پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. اور ساری دنیا جانتی ہے، اور کون نہیں جانتا کہ خدا کا بیٹا بنانے کا عقیدہ دنیا میں پھیلانے والے یہ عیسائی پادری اور یہ عیسائی قومیں ہیں، مغربی قومیں، انہوں نے یہ عقیدہ گھڑا اور دنیا میں پھیلایا. اور کون نہیں جانتا کہ اسلام کو اس زمانے میں سب سے بڑا خطرہ ان پادریوں سے اور ان مغربی طاقتوں سے ہے جو عیسائیت کی طرف منسوب ہوتی ہیں. اور کون نہیں جانتا کہ ان لوگوں نے دین اور دنیا میں وہ دجل کیا ہے کہ شیطان کے بھی کان کاٹ دیے ہیں. دین میں دجل خدا کا بیٹا بنا کے انہوں نے کیا، دنیا میں دجل ڈبل سٹینڈرز کی سیاست کے ساتھ انہوں نے کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ساتھ انہوں نے کیا. اور پھر کون نہیں جانتا کہ ان کی دین کی آنکھ سخت اندھی ہے، بلکہ بالکل اندھی ہے. تثلیث کا عقیدہ 3 ایک اور ایک 3 دنیا میں پیش کرتے ہیں جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، نہ یہ خود سمجھ سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں. لیکن دنیا میں وہ کمال انہوں نے حاصل کیا کہ آسمان پہ کمندیں ڈالی، زمین کے پاتال تک دیکھا، سمندر کی تہ تک دیکھا. دنیا میں کوئی حرکت نہیں ہوتی کہ انہیں پتہ ہوتی ہے. کہاں خزانے ہیں زمین میں ان کو پتہ ہوتا ہے، وہاں پہ قبضہ کرتے ہیں.
وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، دوسروں سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور آخر پہ ان کا گدھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ کھاتا ہے، آوازیں دیتا ہے چلنے سے پہلے، لینڈ ہونے سے پہلے، اور ظاہر ہے یہ آج کل کے نقل و حمل اور سواری کے جو مختلف وسائل ہیں وہ ہیں، ریل ہے، کار ہے، جہاز ہے، سمندری جہاز ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی آگ سے چلنے والے گدھے کے ذریعے یہ دنیا میں پھیلے ہیں، جیسے ایک معنی دجال کے میں نے بتایا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلنا، اور اسی کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ قبضہ کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساری دنیا خصوصاً مسلم دنیا کو انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور اس میں اشارہ اس معنی کی طرف ہے جو دجال کے میں نے بیان کیے تھے کہ آگ لگانے والے، آگ سے یہ کام لیتے ہیں اور دنیا میں آگ لگاتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ دجال کا ظہور نہیں ہوا تو وہ پھر ہم اس کو کیا اس سے زیادہ سمجھا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے واضح طور پہ اس کی نشانی بتا دی، میں نے 3 کا صرف انتخاب کیا ہے، ان 3 سے انسان پہچان سکتا ہے کہ وہ دجال کون ہے۔ دجال عیسائیت پھیلانے والے پادری ہیں، اور دجال مغربی عیسائی قوتیں ہیں جو اسلام کو تباہ کرنے کے درپے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی عظیم پیش گوئی تھی جو بڑے واضح طور پہ اس زمانے میں پوری ہو گئی۔ ففدا ہو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت بہت شکریہ مومن صاحب۔